اور جب وہ قرآن کو سنتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، تو ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ آخر ہم اللہ پر کیوں نہ ایمان لائیں اور اس حق بات کو کیوں نہ مانیں جو ہمارے پاس آئی ہے، جبکہ ہماری تو تمنا ہی بس یہ ہے کہ ہمارا پالنے والا مالک ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ تو اللہ نے ان سے اسی قول یعنی حق کے قائل ہونے کی وجہ سے ان کو ایسے گھنے گھنے اور سرسبز باغات عطا کیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اجر ہوتا ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ رہے وہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھٹلا دیا، تو وہی لوگ جہنمی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اچھی دل پسند چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کر لو، اور حد سے آگے بھی نہ بڑھ جاؤ، یعنی یہ کہ حرام کو حلال نہ کرو اور فضول خرچی بھی نہ کرو۔ یقیناً خدا حد سے بڑھ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں حلال اور اچھی چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، مگر اللہ کو ناراض کرنے سے بچو جس کو تم اپنا پالنے والا مالک مانتے ہو۔ اللہ تمہاری لا یعنی محمل بے سمجھ بوجھے غیر ارادی طور پر عادتاً یا رسماً بے خیالی میں کھائی جانے والی قسموں پر تو کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر تم کو ضرور پکڑے گا۔ ایسی قسمیں توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 غریبوں کو اس اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو۔ اب جو اتنا بھی نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے۔ یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جو تم قسم کھا کر توڑ ڈالو، لہٰذا اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اے ایمان لانے والو، شراب، جوا، بت یا باطل خداؤں کے نشانات اور جوئے میں استعمال ہونے والے تیر، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ ان سے بچو تاکہ تم ہر طرح کی بہتری اور مکمل کامیابی حاصل کر لو۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور دلی نفرت کے بیج بو دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے رک جاؤ گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی تم نے حکم نہ مانا تو پھر یہ بھی جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو فقط صاف صاف حکم پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری تھی، حکم کو منوانے کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اب جنہوں نے حکم مان لیا اور وہ نیک کام کرنے لگے تو جو کچھ کہ انہوں نے پہلے کھایا پیا تھا اس پر ان کی کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اچھے کام کرنے لگیں۔ پھر جس چیز سے بھی روکا جائے اس سے رکیں اور جو خدا کا حکم ہو اسے مانیں، پھر خدا سے ڈرتے ہوئے مکمل نیک رویہ اختیار کر لیں تو اللہ احسان کرنے والے نیک کردار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ تمہارا امتحان اس شکار کے ذریعے لیتا ہے جس کو تمہارے ہاتھ اور نیزے پالیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اندیکھے خدا سے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد بھی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھا تو اس کے لیے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اس حالت میں کہ تم احرام یعنی حج و عمرہ کا فقیرانہ لباس پہنے ہوئے ہو تو شکار نہ مارو۔ اب جو اسے جان بوجھ کر مارے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے جیسا ایک جانور مویشیوں میں سے اسے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ
تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس گناہ کے کفارے میں اسے چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بدلے روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ بھی ہو چکا ہے وہ تو خدا نے معاف کر دیا، لیکن جو پھر ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ تو سب پر غالب، زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہو، لیکن جب تک تم احرام باندھے ہو تو اس وقت تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے۔ پس بچو خدا کی نافرمانی سے، جس کی پیشی کے لیے تم سب کے سب کو گھیر گھیر کر خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو، جو محترم گھر ہے، سب لوگوں کے فائدے کا سبب قرار دیا ہے، اور اسی طرح محترم مہینہ اور قربانی کے جانوروں اور ان جانوروں کو بھی کہ جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے، لوگوں کی فلاح اور فائدے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے تمام حالات کو خوب جانتا ہے، اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ جان لو کہ خدا سزا دینے میں بھی بہت ہی سخت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خدا بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صرف خدا کے پیغام کو پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے، مگر اللہ تمہارے ان تمام حالات کو خوب جاننے والا ہے جنہیں تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک چیز برابر نہیں ہے، چاہے ناپاک یا گندی چیز کا زیادہ ہونا تمہارے دل کو خوب لبھائے۔ پس اے عقل والو، اللہ کی ناراضگی سے بچو تاکہ تم ہر طرح کی بہتری اور بھرپور کامیابی حاصل کر لو۔ اے ایمان لانے والو، ایسی چیزوں کے متعلق سوال ہی نہ کیا کرو، اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، کیونکہ اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ باتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ خیر، اب تک تم نے جو کچھ پوچھ لیا اسے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا برداشت کرنے والا۔ تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ایسی ہی باتوں کا سوال کیا تھا، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے حق کے منکر بھی ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ سب مختلف قسم کے جانور ہیں جن کا کافر احترام کرتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں وہ خدا پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قانون کی طرف آؤ جو خدا نے اتارا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا نہ تو کچھ علم ہی رکھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے ہی کی کچھ خبر رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، تم پر خود تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف تو پلٹنا ہے، اور پھر وہ خود تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ اے ایمان لانے والو، جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تمہارے درمیان گواہی کے لیے تم میں سے 2 عادل آدمی، جن کو عام طور پر شریف انسان سمجھا جائے، گواہ بنائے جائیں۔ ہاں، اگر تم سفر میں ہو اور اس حالت میں تم پر موت آ جائے تو تم 2 گواہ غیروں میں سے بنا لو۔ پھر اگر تمہیں شک ہو جائے تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد کھڑا کرو
اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کی کوئی قیمت نہیں لے رہے ہیں، یعنی ہم اپنے کسی ذاتی فائدے کے بدلے اپنی گواہی بیچنے والے نہیں ہیں، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے ہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر یہ پتہ چل ہی جائے کہ ان دونوں گواہوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جن کا حق ان سے چھینا گیا ہے کھڑے ہوں، جو گواہی دینے کے ان سے زیادہ اہل بھی ہوں، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں ذرا سی بھی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقہ سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم سے کم اس بات ہی سے ڈریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ بس جھوٹی گواہی نہ دے کر اللہ کے غصے سے بچو، اور وصیت کو ٹھیک ٹھیک سنو، کیونکہ اللہ حکم نہ ماننے والے بدکاروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، یقیناً آپ خود تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ انبیاء کا کمال ادب ملاحظہ فرمائیں کہ خدا کے علم کے سامنے اپنی عاجزی کو کس طرح پیش فرما رہے ہیں۔ پھر اس وقت کا تصور کرو کہ جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح القدس یعنی پاک روح کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ تم گہوارے میں بھی اسی طرح لوگوں سے باتیں کرتے تھے جس طرح بڑی عمر میں۔ میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تم میری اجازت سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتے اور اس میں پھونک مارتے، وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میری اجازت سے اچھا کر دیتے تھے۔ تم میری اجازت سے مردوں کو قبروں سے زندہ نکالتے تھے۔ پھر جب تم بنی اسرائیل کے پاس کھلی ہوئی واضح نشانیاں لے کر پہنچے تو ان میں سے جو حق کے منکر تھے کہنے لگے کہ یہ نشانیاں کھلے ہوئے جادو کے سوا اور کچھ بھی تو نہیں ہیں، تو میں نے تمہیں ان سے بچا لیا۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر جب حواریوں نے کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا پالنے والا یہ قدرت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ کو مانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ اس پر مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے خدایا، اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید یعنی بار بار لوٹنے والا خوشی کا موقع قرار پائے، اور وہ تیری طرف کی ایک نشانی بھی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو تمام رزق عطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا بے شک میں اسے تم پر اتار دوں گا، لیکن اب اس کے بعد بھی جو تم میں سے حق سے انکار کی روش اختیار کرے گا تو پھر یقیناً میں اس کو ایسی سخت سزا دوں گا جیسی کائنات میں کسی اور کو بھی نہ دی گئی ہو۔
اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ کہے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہر عیب سے پاک ہے تیری ذات، مجھے یہ حق ہی نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جو میرے لیے مناسب نہ تھی۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو اس کا ضرور علم ہوتا، آپ تو میرے دل تک کی بات کو جانتے ہیں جبکہ میں آپ کے ذاتی علم کو نہیں جانتا۔ یقیناً آپ تو تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں، میں نے تو ان سے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، جو میرا بھی مالک ہے اور پالنے والا ہے اور تمہارا بھی مالک اور پالنے والا ہے۔ میں تو صرف اسی وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان میں تھا، جب آپ نے میری مدت پوری کر دی تو پھر آپ ہی ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ہر چیز پر نگراں ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو بے شک وہ آپ ہی کے تو بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف کر دیں تو بلا شبہ آپ ہر چیز پر غالب اور گہری مصلحتوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کرنے والے ہیں۔ تب خدا کہے گا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی اور ان کے خوب خوب کام آئے گی، اور ان کے لیے ایسے ایسے سرسبز و شاداب باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت اور حکومت، کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے، جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سب کی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور روشنی اور اندھیرے قرار دیے۔ پھر بھی جنہوں نے حق کو نہیں مانا، وہ دوسروں کو اپنے مالک اور پالنے والے کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ خدا وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے دنیاوی زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک اور مدت بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کا وقت، مگر تم لوگ ہو کہ بس شک ہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہی آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، یعنی وہ لامکان ہے، کسی جگہ میں محدود نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ تمہارے کھلے اور چھپے تمام حالات کو خوب خوب جانتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کے مالک اور پالنے والے کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو۔ اس لیے اب جو حق بات ان کے پاس آئی تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب بہت جلدی انہیں اس بات کے متعلق خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک و برباد کر چکے ہیں جن کا ان کے اپنے زمانے میں بڑا دور دورہ رہا ہے؟ ہم نے ان کو زمین میں وہ حکومت اور وہ اقتدار بخشا جو تمہیں بھی نہیں بخشا۔ ان پر تو ہم نے آسمان سے خوب خوب اپنی رحمت کی موسلا دھار بارشیں برسائی تھیں اور ان کے پیروں کے نیچے دولت کی نہریں بہا دی تھیں۔ پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ دوسری نسلوں اور قوموں کو اٹھایا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور وہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تو بھی جن لوگوں نے ہمیشہ حق کا انکار ہی کیا ہے وہ تو یہی کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ اگر ہم فرشتہ ہی اتار دیتے تو پھر ان کا فیصلہ ہی ہو جاتا، پھر انہیں ایمان لانے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے مزید کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ نیز یہ کہ ہم فرشتے کو بھی اتارتے تو اسے انسان ہی کی شکل میں اتارتے، اور اس طرح انہیں پھر ایسا ہی شک کرنے کا موقع دے دیتے جیسے شک وہ اب کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اصل مقصد تو ان کی عقل و فہم کا امتحان لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا انہیں اسی سزا نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ جب وہ سب کچھ جان کر بھی جواب نہ دیں تب کہو کہ سب اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ تمہاری سرکشی کی فوراً سزا نہیں دیتا اور تمہیں غور و فکر اور اپنی اصلاح کی مہلت پر مہلت دیے چلا جا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ یقیناً تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا ہے وہ حق کو کبھی نہیں مانیں گے۔ رات کے اندھیرے اور دن کی روشنی میں جو کچھ بھی کہ سکونت پذیر ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے۔ کہو پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور جو روزی دیتا ہے مگر روزی لیتا نہیں۔ کہو کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس خدا کے آگے اپنا سر تسلیم و اطاعت جھکا کر اول درجہ کا مسلم رہوں، یعنی خدا کا سب سے زیادہ اور پہلا فرما بردار، اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ تمہیں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کہو اگر میں اپنے پالنے والے مالک کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے ہی خوفناک دن مجھے سخت سزا بھگتنی پڑے، وہ سزا کہ جو شخص اس دن اس سزا سے بچ گیا تو اس پر تو خدا نے بڑا ہی رحم فرمایا، اور یہی تو حقیقی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو پھر اس کے سوا کوئی بھی تو نہیں ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی یا فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر پورے اختیارات رکھتا ہے، اور وہ حکیم یعنی تمام گہری مصلحتوں کا جاننے والا ہے، بالکل ٹھیک کام کرنے والا اور تمام باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کہ کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ میں اس کا مقرر کیا ہوا رسول ہوں، اور یہ بھی کہ میری طرف قرآن کی وحی بھیجی گئی ہے تاکہ تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے اس کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم اس بات کی گواہی دے سکتے ہو کہ خدا کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ یعنی کیا تم کو واقعی اس بات کا علم و یقین ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے؟ اس لیے کہ گواہی بغیر علم اور یقین کے نہیں ہو سکتی۔ کہو میں تو اس بات کی ہرگز گواہی نہیں دے سکتا۔ کہو کہ خدا تو بس وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے جو تم کرتے ہو قطعاً بے تعلق اور بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال ہی دیا ہے وہ اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو ظالم ہوں وہ کسی
किसी भी तरह की हकीकी भलाई या कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। उनकी नाकामी तो उस दिन देखने के काबिल होगी जिस दिन हम उन सबको मैदान हश्र में इकट्ठा कर देंगे। फिर जिन्होंने शिर्क किया था उनसे पूछेंगे कि अब वो तुम्हारे बनाए हुए खुदाओं के शरीक कहाँ हैं जिनको तुम अपना खुदा समझते थे। तो फिर उनके पास ना तो कोई शरारत और ना कोई तरकीब या कोई झूठ बाकी न रहेगा, सिवाय इसके कि वो ये कहेंगे, खुदा की कसम ए हमारे मालिक, हम तो मुशरिक नहीं थे। अब देख लो कि वो किस किस तरह अपने वास्ते झूठ बांधने लगे, मगर वहाँ उनके सारे झूठ उनसे गुम हो गए। और उनमें से ऐसे भी हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बड़े गौर से सुनते हैं, मगर हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं, इसीलिए वो उसे समझते नहीं, और उनके कानों पर भारीपन या गरानी पड़ी हुई है कि सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं सुनते। वो चाहे कोई भी निशानी देख लें उसको मानेंगे नहीं, यहाँ तक कि वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झगड़ते और बहस करते हुए आएंगे तो भी ये हक़ के इनकारी बस यही कहेंगे कि ये सब कुछ अगले लोगों के किस्सों के सिवा कुछ भी तो नहीं। ये लोग दूसरों को भी इस कुरान के सुनने से रोकते हैं और ख़ुद तो अलग थलग रहते ही हैं। इस तरह ये लोग अपने आप को ही तबाह बर्बाद करते हैं और अफसोस कि ये समझते ही नहीं। काश तुम देखो, जब वो जहन्नुम की आग के ऊपर खड़े किए जाएंगे तब वो कहेंगे कि काश हम दुनिया की तरफ पलटा दिए जाते और फिर अपने पालने वाले मालिक की निशानियों को ना झुटलाते और मानने वालों में हो जाते। बल्कि हकीकत तो ये है कि अब उन पर वो सब कुछ जाहिर हो गया है जो वो पहले छुपाते थे, लेकिन अगर अब भी वो पलटा दिए जाएं तो फिर वही करेंगे जिससे उनको मना किया गया है, क्योंकि वो तो हैं ही बड़े झूठे। वो तो असल में ये कहा करते थे कि ज़िंदगी जो कुछ भी है वो तो बस यही दुनिया की ज़िंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज़ भी ना उठाए जाएंगे। काश तुम वो मंज़र देख लो जब ये अपने मालिक के सामने खड़े किए जाएंगे। उस वक्त उनका मालिक यानी उनका खुदा उनसे पूछेगा, क्या ये जहन्नुम और क़यामत का दिन हकीकत नहीं? वो कहेंगे, हाँ हमारे मालिक ये हकीकत है। तो खुदा फरमाएगा, तो लो अब अपने हक़ के इनकार की सज़ा का मज़ा चखो। गर्ज़ बड़ा ही नुकसान उठाया उन्होंने जो अल्लाह से अपनी मुलाकात की ख़बर को झुटलाते थे, यहाँ तक कि जब अचानक वो वक्त मुलाकात आ जाएगा तो वो कहेंगे, हाय अफसोस ने इस मामले में कितनी सख्त कोताही और गलती की। अब तो उनका हाल ये होगा कि वो अपने गुनाहों का बोझ अपनी पीठों पर उठा रहे होंगे। क्या ही बुरा बोझ है जो वो अब उठा रहे हैं। मालूम हुआ कि गुनाहों का हकीकी सबब खुदा से मुलाकात को झूठ समझना होता है। इसी इनकार के सबब खुदा मुनकिरों के दिलों पर पर्दे डाल दिया करता है, फिर वो कुछ नहीं समझ पाते। दुनिया की ज़िंदगी तो बस एक खेल तमाशा है और हकीकत में आखिरत का घर तो उनके लिए जो नुकसानात से बचना चाहते हैं कहीं बेहतर है। तो क्या तुम कभी अक्ल से काम ही नहीं लोगे? मालूम हुआ कि फ़िक्र आखिरत कमाले अक्ल का नतीजा है। जो बातें वो लोग बनाते हैं वो सब हमें मालूम हैं, और ये भी कि तुम्हें उनसे रंज पहुंचता है, लेकिन हकीकतन ये तुमको नहीं झुटलाते, बल्कि ये जालिम तो असल में अल्लाह की निशानियों का जानबूझकर इनकार कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं, तुमसे पहले भी बहुत से पैगंबर झुटलाए जा चुके हैं, मगर उन्होंने अपने झुटलाए जाने पर और उन तकलीफ़ों पर जो उनको दी गई सब्र किया, यहाँ तक कि हमारी मदद उनके पास आन पहुँची। अल्लाह के कानून कभी बदला नहीं करते, और तुमको चंद पैगंबरों की खबरें तो पहुँच ही चुकी हैं, और अगर तुमसे उनकी बेरुखी बर्दाश्त ही नहीं होती तो फिर तुम ज़मीन में घुसकर कोई सुरंग ढूंढ सको तो ढूंढ निकालो, या फिर आसमान पर कोई सीढ़ी लगा सको
تو لگا لو اور اس طرح ان کے پاس کوئی معجزہ لے آؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو سیدھے راستے پر خود جمع کر دیتا، لہٰذا نادان نہ بنو۔ حق بات تو بس وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ رہے مردے تو ان کو تو جب خدا قبروں سے اٹھائے گا تب کہیں وہ اس کی طرف پلٹ کر جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخر کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا؟ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تو کسی بھی معجزے کو اتارنے پر قادر ہے، مگر ان میں سے اکثر کچھ بھی تو نہیں جانتے، یعنی معجزات خدائی حکمت اور مصلحت کے تحت اترتے ہیں۔ تمہارے جاہلانہ مطالبات کے پابند نہیں ہوتے۔ زمین پر چلنے والے کسی بھی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی بھی پرندے ہی کو دیکھ لو، کیا یہ معجزوں سے کچھ کم ہیں؟ یہ سب تمہاری ہی قسم کے گروہ ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے لکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک اندازوں سے ان کی تخلیق کی، پھر یہ سب کے سب اپنے مالک اور اپنے پالنے والے کی طرف سمیٹے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ حقیقتاً بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں پڑے رہتے ہیں، غرض اللہ جسے چاہتا ہے اسی طرح گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو اچھا ذرا غور کر کے تو بتاؤ کہ اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو تمہاری آخری گھڑی آن پہنچتی ہے تو اس وقت کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ اس وقت تو تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ہٹا دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم انہیں جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو بالکل ہی بھول جاتے ہو، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف پیغام لے جانے والے بھیجے اور ان قوموں کو طرح طرح کی سختیوں، تنگیوں، بیماریوں اور تکلیفوں اور بلاؤں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہ کی، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، کیونکہ شیطان نے ان کے سامنے ان کے کاموں کو خوب سجا بنا کر پیش کیا، یعنی وہ احمق یہ سمجھنے لگے کہ جو کچھ بھی برے کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے ان باتوں ہی کو بھلا دیا جن کے متعلق ان کو نصیحت کی گئی تھی تو پھر ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں خوب خوش مست و مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ تو اب ان کا حال یہ تھا کہ ایک دم ہر چیز سے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ اس طرح ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی تھی جڑ اور نسل تک کاٹ کر رکھ دی گئی، کیونکہ تمام تعریفیں تو اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک اور آقا ہے، یعنی ظالموں کی جڑ کاٹ دینا نہایت ہی قابل تعریف کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، اللہ کے سوا کون خدا ہے جو یہ سب چیزیں تم کو واپس دلا سکے؟ دیکھ لیجئے کہ کس طرح ہم طرح طرح کے بار بار حقیقتوں اور اپنی نشانیوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگ کس طرح ان سے منہ پھیر کر نظریں چرا جاتے ہیں۔ کہو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تم پر اچانک یہ ظاہر بظاہر خدا کا عذاب آ ہی جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک و برباد ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں وہ اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے اور برے کام کرنے والوں کو ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنی برائیوں کی اصلاح کر لیں تو ان کے لیے نہ تو کوئی آئندہ کا خوف ہی ہوگا اور نہ کوئی پچھلے نقصانات پر افسوس ہوگا، مگر جنہوں نے ہماری نشانیوں
باتوں اور آیتوں کو جھٹلایا وہ اپنی نافرمانیوں کی سزا بھگت کر ہی رہیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں بذات خود غیب کی چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی یعنی خدا کے پیغام کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر اتاری جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کہ بھلا کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آخر تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس علم وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خدا کی نافرمانی سے بچائیے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مالک اور پالنے والے کے سامنے اس حال میں اکٹھے کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں ان کا نہ تو کوئی سرپرست ہی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ شاید اس طرح وہ خدا ترسی اور برائیوں سے بچنے کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے پالنے والے مالک کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کو راضی رکھنے کی طلب اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ تم پر ان کے حساب و کتاب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس پر بھی اگر تم ان کو دور پھینکو گے تو ظلم اور زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کا امتحان کچھ اور لوگوں کے ذریعے لیا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہمارے درمیان یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو اچھی طرح ان سے بھی زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری باتوں یا نشانیوں کو مانتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ تمہارے مالک اور پالنے والے نے تمہارے اوپر رحم کرنے کو اپنے اوپر لازمی قرار دے دیا۔ اس طرح اگر تم میں سے کوئی ناواقفیت اور نادانی کے ساتھ کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر کے خود کو درست کر لے تو یقیناً خدا اس کے لیے بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں اور باتوں کو کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ پیش کیا کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ یعنی انداز و طریقہ کار پوری طرح واضح ہو جائے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جنہیں تم اللہ کے سوا خدا کہہ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات اور ایجادات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور سیدھا راستہ یا منزل مقصود پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی روشن دلیل پر قائم ہوں، تمہاری خواہشات اور ایجادات بندہ پر نہیں۔ جبکہ تم نے اس دلیل کو جھٹلایا، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلہ کرنے کا سارا اختیار تو صرف اللہ ہی کو ہے، وہی صحیح حق باتیں بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے قبضہ اختیار میں وہ عذاب یا معجزہ ہوتا جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ ظالموں کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے، اور اسی کے پاس چھپے ہوئے خزانوں کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو خشکی یا تری، سمندروں، جھیلوں اور دریاؤں میں ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی تو ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں کہ جس کی اسے خبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کا سب ایک کھلی ہوئی کتاب یعنی علم الہی یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وہی خدا تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں لے لیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم نے دن میں کیا ہوتا ہے
اسے خوب جانتا ہے۔ پھر دوسرے دن وہ تمہیں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ پھر اسی طرح تمہارا خدا کی طرف پلٹنا ہوگا، پھر وہ خود تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے بندوں پر پورا قابو رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ لوگ پلٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ تو ہوشیار اور خبردار ہو جاؤ کہ فیصلہ کرنے کے تمام اختیارات اسی خدا کو حاصل ہیں اور وہ سب سے زیادہ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ صحرا اور سمندروں کے اندھیروں یعنی دنیا کی سخت ہولناک تکلیفوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جسے تم گڑ گڑا کر چپ کے پکارتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں ہوں گے۔ کہو کہ اللہ ہی تمہیں اس بلا سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم دوسروں ہی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو کہ وہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے یا تمہارے قدموں ہی کے نیچے سے عذاب اٹھا دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ اب دیکھ لو کہ ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی باتیں اور نشانیاں ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ شاید یہ حقیقت کو سمجھ لیں، مگر تمہاری قوم نے تو اس کا انکار پر انکار ہی کیا اور اسے خوب جھٹلایا، حالانکہ وہ ایک ٹھوس سچی حقیقت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی حوالہ دار، ٹھیکیدار یا تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، تم کو بھی عن قریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم یہ دیکھو کہ لوگ ہماری باتوں اور نشانیوں پر نکتہ چینیاں اور لایعنی اعتراضات کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تم کو وہاں سے ہٹنا بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی بھی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو برائیوں سے بچنے والے ہیں، سوائے اس کے کہ ان کو نصیحت کر دیں، یعنی ان کی بھلائی چاہتے ہوئے ان کو سمجھا دیں تاکہ شاید وہ غلط کاموں سے بچ جائیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دو۔ البتہ ان کو قرآن سنا کر نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی بے بسی یعنی لا علمی عالم میں اپنی بدعمالیوں میں گرفتار نہ ہو جائیں، ایسا گرفتار کہ پھر اسے اللہ سے بچانے والا نہ تو کوئی حامی یا مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی ہو۔ اگر وہ ہر طرح کا ہر ممکن معاوضہ بھی دے کر جان چھڑانا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کیا جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنے کمائے ہوئے برے کاموں کے نتیجے میں پکڑے گئے اور بے بسی کے ساتھ ہلاک و برباد ہوئے۔ اب اسی انکار حق کے سبب ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے اور سخت تکلیف دینے والا عذاب سزا کے طور پہ ان کے لیے ہوگا۔ ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پکاریں جو نہ تو ہمیں کوئی فائدہ ہی پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں، جبکہ خدا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے۔ تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنی حالت اس آدمی کی سی کر لیں جسے شیطان صحراؤں یا جنگلوں میں حیران و پریشان پھرائے، جبکہ اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ادھر ہماری طرف آ جا؟ کہہ دیجئے کہ صحیح رہنمائی اور ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ تمام کائنات کے پالنے والے مالک و آقا کے سامنے اپنا سر اطاعت کے لیے جھکا دے، نماز قائم کرے اور اس کی نافرمانی سے بچیں، اور وہی تو ہے جس کی طرف
تم سب اکٹھے سمٹ کر جاؤ گے، اور وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بالکل صحیح ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا حشر ہو جا تو اسی وقت وہ ہو جائے گی۔ یعنی کائنات کی تخلیق تو اسباب کے ذریعے تدریجاً کی گئی ہے، اسی لیے اس کے لیے خلق کا لفظ استعمال فرمایا، مگر قیامت کو نظام امر یعنی خدا کے صرف ایک حکم کے تحت فوراً برپا ہونا پڑے گا۔ صرف خدا کا ایک اشارہ کافی ہوگا، اس کا حکم بالکل سچ ہے، یعنی حکم ہوتے ہی حشر کا سب سامان مہیا ہو جائے گا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ساری کی ساری بادشاہی یا حکومت صرف خدا کی ہوگی۔ وہ اندیکھی اور دیکھی سب کی سب باتوں کا اچھی طرح جاننے والا ہے، اور وہی بالکل ٹھیک ٹھیک صحیح کام کرنے والا اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، تو تمہیں اور تمہاری قوم والوں کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھایا تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہوں۔ تو جب رات کا اندھیرا ان پر چھا گیا تو انہوں نے ایک تارا دیکھا تو کہا یہ میرا پالنے والا مالک ہے، مگر جب وہ تارا ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ ہے میرا پالنے والا مالک، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا میرا حقیقی پالنے والا مجھے سیدھے راستے پر نہ رکھتا تو میں گمراہ لوگوں میں ہو جاتا۔ پھر جب وہ سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا بس یہ میرا پالنے والا آقا، یہ تو سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اے میری قوم والو، یقین جانو کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو ہر چیز اور ہر طرف سے ہٹ کر اپنا چہرہ صرف اس ہستی کی طرف موڑ لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس پر ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اسی نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے، سوائے اس کے کہ اگر میرا مالک کوئی بات چاہے تو وہ ضرور ہو سکتی ہے۔ میرے پالنے والے آقا کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ آخر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے اور نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے؟ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے خداؤں کے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم لوگ تو خدا کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک ٹھہرانے تک سے نہیں ڈرتے جن کے متعلق خدا نے تم پر نہ تو کوئی دلیل اتاری ہے اور نہ کوئی سند۔ تو ہم دونوں فریقوں میں سے کون ہے جو بے خوفی اور مطمئن رہنے کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ بھی علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں امن و سکون تو صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، اور صحیح سیدھے راستے پر بھی وہی لوگ ہیں جو خدائے واحد کو مانیں اور پھر اپنے اس ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ بھی نہ کریں۔ یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے پر عطا کی تھی۔ ہم جسے چاہتے ہیں دلیلیں سکھا کر درجوں میں بلندی عطا کرتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کتنا واضح طور پر بتا دیا کہ یہ قصہ حقیقی نہ تھا بلکہ خدا کی سکھائی ہوئی ایک عقلی دلیل تھی۔ اس خدائی دلیل کو حضرت ابراہیم کا جھوٹ قرار دینا کتنا افسوسناک ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو سیدھا راستہ بھی دکھایا، اور اس سے پہلے نوح کو بھی ہم نے سیدھی راہ دکھائی، اور اسی کی اولاد سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی سیدھی راہ دکھائی تھی۔
اسی طرح ہم نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا صلہ دیا کرتے ہیں، پھر اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس کو بھی سیدھا راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک نیک لوگوں میں سے تھا۔ پھر اسی کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام، السی علیہ السلام، یونس اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی سیدھا راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہانوں سے زیادہ عطا کیا، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے منتخب کیا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ یہ اللہ کی خاص ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ اگر وہ لوگ بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تو ان کا سب کیا کرایا عقارت ہو جاتا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکم و حکمت اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ اس کے ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے بھی اس نعمت کو کچھ ایسے لوگوں کے حوالے کیا ہے جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے اپنا راستہ دکھایا ہے، تو انہی کی ہدایت کی پیروی کیجیے اور کہہ دیجیے کہ میں اس پر کوئی معاوضہ یا اجرت نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت یعنی ان کی بھلائی چاہنا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی حقیقی شان اور نعمتوں کو تو نہ سمجھا اور نہ اس کی قدر کی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی تو نازل نہیں کیا، ان سے پوچھو کہ پھر وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور جسے تم الگ الگ کاغذوں کے مختلف ٹکڑوں میں کر کے رکھتے ہو، کچھ تو لوگوں کو دکھاتے ہو، زیادہ تر حصہ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تو خود تمہیں ہی حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو حاصل تھا۔ آخر بتاؤ کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے وہ کتاب اتاری تھی، پھر انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اپنی بے تکی دلیلوں اور اعتراضوں سے خوب کھیل کود مچاتے رہیں۔ اسی کتاب کی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے جسے ہم نے ہی اتارا ہے، یہ بڑی خیر و برکت والی ہے، یہ ہر اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے، اور یہ اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے سے بستیوں کے اس مرکز مکہ اور اس کے چاروں طرف رہنے والوں یعنی پوری دنیا والوں کو برائی کے انجام سے متنبع یعنی وارن کریں، اور ان سب کو بھی متنبع کریں جو آخرت کو مانتے ہیں، اس کتاب کو مانتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے یا کہے کہ میری طرف وحی اتری ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ اتری ہو، یا جو یہ کہے کہ میں ان قریب ایسی ہی چیز اتار کر دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حال میں دیکھ سکو جب وہ موت کی حالت سکرات میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی روح۔ آج تمہیں ذلت کی سزا اس بات کی وجہ سے دی جا رہی ہے کہ تم اللہ پر جھوٹی تہمتیں رکھ کر اس کی نسبت سے غلط باتیں کہا کرتے تھے اور اس کی آیتوں یا نشانیوں کے مقابلے پر تکبر کیا کرتے تھے۔ اب اللہ فرمائے گا تو تم اب ہمارے پاس ایسے ہی اکیلے آئے ہو جیسے کہ ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب کا سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے بارے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اب تمہارے ایک دوسرے سے تمام تعلقات اور رابطے ٹوٹ گئے، اور جو کچھ کہ تم غلط خیال کیا کرتے تھے وہ بھی تمہارے پاس سے گم ہو گئے۔ یقیناً اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یعنی بے جان مادہ سے زندہ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے یعنی جاندار جسموں سے بے جان مادوں کو نکالنے والا ہے۔ پھر تم کدھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ پردے کو پھاڑ کر وہی صبح کو نکالنے والا ہے۔
اسی نے رات کو آرام و سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے اور مقرر کیا ہوا نظام ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو مقرر کیا ہے تاکہ تم ان سے صحرا اور سمندر کے اندھیروں میں صحیح راستہ معلوم کرو۔ ہم نے علم رکھنے والوں کے لیے اپنی باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ معلوم ہوا کہ خدائی علامتوں سے جاہل نہیں، صرف علم رکھنے والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جاہل تو صرف دولت، حکومت اور ذاتی فائدے کے دباؤ میں ہر فیصلہ اور ہر عمل اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت سے علم و آگہی کی اہمیت کا پوری طرح اندازہ ہو سکتا ہے، اور وہ خدا وہی تو ہے جس نے ایک شخص سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ، باپ کی پشت اور سونپے جانے کا مقام، ماں کا پیٹ یا قبر مقرر کیا۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ در تہ ایک دوسرے سے گتھے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں میں سے پھلوں کے گچھے پیدا کر دیے جو زمین کی طرف جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگا دیے جو ایک دوسرے سے بظاہر ملتے جلتے بھی ہیں، پھر ہر ایک کی خصوصیات اور مزے الگ الگ بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی حالت کو ذرا غور و فکر کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں خدا کی دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ خدا ہی نے تو ان کو پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بے جانے بوجھے جہالت سے خدا کے لڑکے اور لڑکیاں تک تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ خدا پاک ہے اور بلند تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو زمین اور آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، جبکہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے تمہارے پالنے والا مالک، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ہر چیز کا موجد یعنی پہل پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی بندگی اختیار کرو۔ وہی ہر چیز کا کفیل، کام بنانے والا اور نگہبان ہے، اسے نگاہیں پا ہی نہیں سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ جسم و جسمانیت اور مادیات سے بری بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو ان پر نظر کرتے ہوئے بینائی سے کام لے گا وہ خود اپنے ہی کو فائدہ پہنچائے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا وہ خود اپنا ہی نقصان کرے گا، اور میں کوئی تمہارا پہرے دار ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی میرا کام تو بس اتنا ہی ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی بصیرتوں کی روشنیاں تمہارے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد عقل و دل کی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنا نہ دیکھنا یہ تمہارا کام ہے۔ اور اسی طرح ہم طرح طرح سے بار بار حق کی باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یہ کہیں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہمارے سامنے خوب پڑھا ہے، اور اس لیے بھی ہم اس حقیقت کو صاف صاف بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وحی کی پیروی کیجیے جو آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے آپ پر اتری ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ اور ان مشرکوں سے اعراض فرمائیے، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی پہرے دار مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے سوا خدا سمجھ کر جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت کی بنا پر وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ یوں ہی ہم نے ہر قوم کے کردار کو سنوارا ہے، یعنی ہمیشہ عقلی دلیلوں اور شائستگی سے
ان کی اصلاح کی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا بھی تو ہے۔ اس وقت وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے تمام ممکنہ صورتوں کے ساتھ بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ اگر کوئی نشانی یا معجزہ ان کے پاس آئے گا تو وہ ضرور اس کو مان لیں گے۔ کہیے کہ نشانیاں اور معجزے تو بس اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تم لوگوں کو کیا خبر کہ نشانیاں اور معجزے آ بھی جائیں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں، جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں، تاکہ پھر وہ اندھے بنے پھرتے ہی رہیں گے۔